چند روز قبل میرے ایک دوست کا میسیج آیا. وہ دوست آج کل کینیڈا میں گئے ہوئے ہیں کسی ریسرچ ورک پہ. انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے کرمنالوجی میں، اور ایک یہاں پاکستان میں ایک یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. تو ان سے یاد اللہ ہوئی تو انہوں نے مجھے لکھا کہ میں نے جو تھیسس ریسرچ ورک ہے اس میں نے پیش کیا ہے تھیسس کے یہ جو کرمنالٹی ہے اسے مذہب کم کر لیتا ہے. آگے ان کے پروفیسر نے ان سے سوال کیا کہ مذہب کس طرح کرمنالٹی کو کنٹرول کرنے میں معاونت کرتا ہے. تو یہی سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا. تو اسی کے حوالے سے میرا دل تھا کہ کچھ شیئرنگ جو میں نے ان سے کی وہ آپ کے ساتھ شیئرنگ کی جائے. مذہب کس طرح کرمنالٹی کو، جرم کو، یا ہماری جو ٹاکسک تھاٹس ہیں انہیں کیسے کنٹرول میں لے آتا ہے. سب سے پہلی بات جو اس پہ قابل غور ہے، قابل مشاہدہ ہے، جسے آبزرو ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ رنگ میں پیش کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، دقت ہو جاتی ہے. اگر ہم یوں کہیں کہ یہ جب سوال ہم مذہب کے بارے میں کرتے ہیں تو بنیادی طور پر بیک آف دا مائنڈ ہمارے ذہن میں ماڈرنیٹی کو سامنے رکھ کے، یا سائنٹیفک جو ارینا ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایج ہے تو اسے سامنے رکھ کر ہمارے بیک آف دا مائنڈ ذہن میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ مذہب اب اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے. اس وجہ سے یہ سوال تب اٹھتے ہیں کہ مذہب کیسے پرفارم کر سکتا ہے. تو واللہ عالم کہ کوئی سوال میں، کوسچن میں کوئی بیسنس تھی یا نہیں. باہر کیف ہو سکتا ہے انہوں نے فری آف مائنڈ ہو کے، نیوٹرل ہو کے یہ سوال پروفیسر صاحب نے، کینیڈین پروفیسر نے یہ سوال اٹھایا ہو. لیکن جو دوست ہیں میرے انہوں نے خاص طور پہ مذہبی انداز میں بات پیش کی تھی، یعنی ایڈوکیسی آف ریلیجن کے، مذہب کی ایڈوکیسی کے لیے. اچھا، جب یوں باتوں کو خاص کسی ایک پرٹیکولر آپ اسپیکٹرم میں بیان کرنے کی کوشش کرتے، اس کا سب سے پہلا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ وہ واسٹنس جو ہے نا وہ کینوس کی، وہ مختصر ہو جاتی ہے. کینوس آپ کا محدود ہو جاتا ہے. اب آپ نے صرف ایک خاص تناظر اپنے ذہن میں فکس کیا ہوا ہے اور اسی گلاسز کے ذریعے آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں. تو اس تناظر سے یا اس پوائنٹ آف ویو سے نظریں تو نہیں چرائی جا سکتی، لیکن اگر کسی چیز کو براڈ اسپیکٹرم میں دیکھنا ہے، ایون ریلیجن کو بھی، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ریلیجن کو ایز اے ہول دیکھا جائے. اسے کمپارٹمنٹائزیشن کے تناظر میں چیزوں کو تقسیم کر کے کہ یہ چیزیں اب مذہبی ہیں، یہ غیر مذہبی ہیں. میری اپنی فیلنگ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مذہب انتہائی خوبصورت ترین ایک قدرت کا تحفہ ہے. یہ جو مذہب ہے، تو ان مذہب کا جو آغاز ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ جو ایک ڈیوائن مائنڈ کی ریفلیکشن ہے. یہ جو یونیورس ہے یہ ڈیوائن مائنڈ کی ریفلیکشن ہے. یہ ہمارا ہونا بھی اور یہ پورا یونیورس بھی ایک ڈیوائن مائنڈ کا ریفلیکشن ہے. اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعور ربانی کا ایک عکس ہے، یہ پورا فزیکل ورلڈ یا یہ یونیورس. اب اس میں مٹیریل ورلڈ بھی اور نان مٹیریل ورلڈ بھی. اب فارچونیٹلی اس میں
ایک خوبصورت ترین تخلیق یہاں پہ انسان کی صورت میں موجود ہے۔ ویسے تو جتنی بھی تخلیقات ہیں، ہر تخلیق ایک شاہکار ہے، ہر تخلیق اپنی جگہ پہ ایک یونیک ہے، وہ قدرت اور فطرت کا ایک تحفہ ہے۔ چونکہ اس فزیکل ورلڈ میں رہتے ہوئے انسان لگتا ہے کہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اس کی باڈی ہے، دوسرا اس کا مائنڈ ہے، ریزن ہے، تیسری اس کی سول ہے، اسپرٹ ہے، جو کانشیسنیس ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اب عمومی طور پہ سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کی جو دو چیزیں ہیں، ان پہ جو حکمرانی کرتا ہے، جو رول کرتا ہے، وہ ان کا مائنڈ کرتا ہے۔ پیپل آر انڈر دا کنٹرول آف دیئر مائنڈس۔ لوگ زیادہ تر ٹائم اپنے ذہن کے تابع گزارتے ہیں۔ تو جب ذہن کے تابع گزارتے ہیں تو ذہن کا کام آپ کے سامنے سوالات اٹھانا ہے۔ آپ فزیکل ورلڈ کی جس چیز کو بھی دیکھیں گے، اس کے متعلق آپ کے ذہن میں سوالات ابھریں گے۔ تو جب سوالات ابھریں گے تو پھر وہی ذہن آپ کو ایک ڈیوٹی اسائن کر دے گا کہ آپ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈیں۔ یہ ذہن کا میکینزم ہے، چونکہ ذہن بنیادی طور پہ آپ کے من میں اٹھنے والی ارج سے طاقت حاصل کرتا ہے اور اس توانائی سے اس کی فنکشننگ شروع ہوتی ہے۔ اب سوالات کے جواب اپنی جگہ پہ ہے۔ سب سے پہلے تو ذہن کی ڈرائیونگ فورس کو دیکھنا چاہیے کہ ذہن کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے۔ ذہن کی ڈرائیونگ فورس، ایز آئی ارلیئر مینشن دیٹ، کہ یہ آپ کی ارج ہے، آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی ٹیمپٹیشنز ہیں، اور یہ آپ کی فلیکچویشن آف موڈ ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں یہ جن سے آپ کا ذہن انرجی حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی فنکشننگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس ارج پہ اگر غور کریں کہ یہ جو آپ کے اندر ارج ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی، اور ارج کی اوریجنیلٹی کیا ہے، اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے۔ جب اس پہ آپ ڈیپلی غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ارج آرٹیفیشل ایک طلب پیدا کرتی ہے اس نے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کے ذہن کو، آپ کی تھاٹس کو جو انفلوئنس کرتی ہے، تو وہ ارج کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ انسان سوسائٹی میں رہتے ہوئے بے شمار خواہشات کے تعاقب میں رہتا ہے، تو ان میں سے جو بھی خواہش انسان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ خواہش ارج کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور یہ ارج پھر آپ کے ذہن کو مزید فنکشنل کرتی ہے، اور ذہن آگے پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ جب اس طرح کی کوئی ارج اٹھتی ہے تو اس وقت آٹومیٹیکلی انسان کے پاس جو کامنلی اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو چیز ہے، وہ انسان کا مائنڈ ہے۔ تو انسان فوری طور پہ اپنے مائنڈ کی طرف جاتا ہے۔ اگر اس وقت مائنڈ پہ فوکس کرنے کی بجائے آپ اپنی انر بینگ پہ فوکسڈ ہو جائیں، یا پھر آپ اپنے من سے ابھرنے والی سرگوشی پہ توجہ کریں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جو فزیکل باڈی ہے، اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہے، وہ وہی پاورفلنس ہے، وہی روح ہے، وہی اسپرٹ ہے، جو اگر آپ کی باڈی میں ہے تو آپ کا جسم زندہ ہے، آپ زندہ ہیں۔ اگر وہی روح آپ کے جسم سے سیپریٹ ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، ٹرانسمائگریٹ کر جاتی ہے، جسے ہم پھر کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، تو وہ جو باڈی ہے، وہ باڈی پھر ڈیڈ باڈی کہلاتی ہے۔ یعنی اصل جو چیز ہے اس کو چلانے والی، وہ آپ کی سول ہے، آپ کی روح ہے، کانشیسنیس ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے چاند کی مثال لے لیں۔ چاند ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند روشنی ڈیرائیوز کرتا ہے سورج سے۔ تو وہی چاند اگر دن کے وقت آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کی توجہ اس طرف نہیں جاتی، چونکہ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس وقت جو سورج ہے، اس نے آپ کو پہ روشنی کی بارش کی ہوئی ہوتی ہے،
हर सू रोशनी उसकी आप पर, आपके फिजिकल वर्ल्ड पे पड़ रही होती है, तो उस वक्त चांद की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये आप समझे कि इंसान का जो सूरज है वो उसकी रूह है। अगर आपकी कनेक्टिविटी आपके सूरज से हो जाए तो फिर मेटाफोरिकली आई एम कंपेयरिंग इट विद मून। मैं इसे इस ताराती तौर पे आप समझें कि चांद के साथ तशबीह दे रहा हूँ, तो उस वक्त आपको इस चांद को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप उस सोल को देखते हैं, आपकी जो असल है वो ये रूह है। अब उस रूह के मुतल्लिक अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आप उसे कोई नेम नहीं दे सकते, उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई शनाख्त नहीं है। इट इज़ ऑल टुगेदर identificationless, formless, shapeless and also genderless। आप अपनी रूह को ही या शी इनमें से कोई भी नहीं दे सकते नाम। यानी ये अनसीन है, ये विजिबल नहीं है, इसे आप अपनी शऊर की आंख से नहीं देख सकते। तो अब जब आपकी असल एक ऐसी है जो जेंडरलेस है, फॉर्मलेस है, शेपलेस है, अब उस असल से जब राब्ता कमज़ोर पड़ता है, फिर हमारी तवज्जो हमारी बॉडी की तरफ हमारा जहन लेके जाता है, और इस तरह हम फिर अपने जहन के ताक़ुब में ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर उस असल से आगाह हो इंसान, अवेयरनेस हो, उसकी अवेकनिंग हो, ऑब्ज़र्व कर सकता हो, तो फिर वो महसूस करेगा उसकी सारी बॉडी या जहन ये एक रिफ्लेक्शन है, ये बुनियादी तौर पे रूह ही का रिफ्लेक्शन है। इसकी असल रूह पे है। उसकी मिसाल मैं दूँ, आपके सामने कोई गिलास में पानी रख के आपको पेश करे, तो जहाँ पे गिलास रखा होगा अगर वहाँ पे रोशनी हो तो गिलास का अक्स भी वहाँ पे आपके सामने होगा। जैसे अब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये मेरी इस तरफ ये अक्स है। अब मेरे पीछे जो दिखने वाला अक्स है इस पे कोई फोकस नहीं करेगा, फोकस बॉडी पे हो रहा है। इसी तरह जो प्यासा है उसका फोकस गिलास पे है, ना कि गिलास के अक्स पे फोकस उसने किया हुआ है। तो अगर कोई गिलास के अक्स को उठाने की कोशिश करे किसी महफिल में, तो उसे कॉमन सेंस से आरी समझा जाएगा कि ये कैसा शख्स है, गिलास इसके सामने रखा है और ये गिलास के अक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारे जहन का और बॉडी के पीछे जो ताक़ुब है या इतनी जो हमारी गहरी जुड़त है हमारे जहन के साथ, ईगो के साथ, तो ये ऐसे ही है कि जैसे गिलास को हम छोड़ते हैं, उससे नज़रें चुरा के हम गिलास के अक्स को उठा के उसी पानी से अपनी तश्नगी दूर करने की कोशिश करें। एक आम जहन रखने वाला आदमी भी, उसे भी इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि इस अक्स को नहीं उठाया जा सकता, इस अक्स का अपना कोई वजूद नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है, बाई प्रोडक्ट है उस गिलास का। तो इसी तरह ये बॉडी और ये जहन भी बाई प्रोडक्ट है उस रूह का। तो हमें उस गिलास को उठाना चाहिए, इसी तरह हमें उसी रूह से रजू करना चाहिए। जिस वक्त हम अपनी रूह से रजू करते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ये तो जेंडरलेस है, ये तो आइडेंटिफिकेशन लेस है, शेपलेस है, फॉर्मलेस है, इसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। तो अब आप जो अक्स है उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अक्स सिर्फ फ़रेब नज़र है, वो दिख रहा है लेकिन उसका अपना वजूद नहीं है। इसी तरह आपका जहन भी और आपकी बॉडी भी ये नज़र तो आ रही हैं अक्स की तरह, लेकिन इनका अपना कोई वजूद नहीं है। जब आप हैं नहीं तो अब काबिल गौर बात यह है कि फिर आपके इस जो अक्स नुमा जो जहन है या बॉडी है, इसकी उमंगों की, इसकी तरगीबात की, इन बातों की क्या अहमियत रह जाती है, या फिर आपके जहन में उठने वाले सवालात की क्या अहमियत रह जाती है। जबकि आपका जहन ही एक अक्स है, तो फिर इसमें उभरने वाले सवालात क्या हैं,
یعنی یہ صرف آپ کی ایگوئک آپ کی ایک پہچان ہے یا شناخت ہے. تو اسی طرح جب your body and your mind is not real, when how your questions become real. جب آپ کا جسم اور آپ کا جو ذہن ہے یہ ریئل نہیں ہے تو اس سے اٹھنے والے سوالات کیسے ریئل ہو سکتے ہیں؟ تو وہ سوالات بھی ان ریئل ہیں. تو جو بہترین خوبصورت طریقہ ہے اور جو سمارٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ سوالات پہ اگر اس انداز سے غور کیا جائے تو پھر یہ جتنی تقسیمیں ہیں یہ ساری تقسیمیں ذہن کی پیدا کی ہوئی ہیں. تو اس انداز سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو مذاہب ہیں ان کا مخاطب بھی آپ کا انر بینگ ہے، آپ کی وہ سول ہے جو باشعور ہے زندگی سے، وہ اس کا مخاطب ہے. اب چونکہ اس روح کا جو اظہار ہے وہ اس باڈی کی صورت میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو مذہب اس باڈی پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن بات اس انداز سے کرتے ہیں کہ ایک عکس کے طور پہ اسے بات کرتے ہیں. فوکسڈ جو ہے آپ کی اوریجن پہ ہے. تو اس تناظر میں جب آپ مذہب کو دیکھتے ہیں یا دین کو یا ادیان کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کا کینوس بہت بڑھ جاتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جو مذہب ہے، جو آپ کا دین ہے، وہ آپ کی کانشیسنیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سنکرونائزڈ ہے. تو آپ کی جو سول ہے وہ انفینٹ ہے، وہ ایک ہولنس کے ساتھ، ایک ٹوٹیلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب جو آپ کی سول کی انفینٹی ہے، ریلیجن کی انفینٹی اس سے کہیں بڑھ کے ہے. تو پھر جو یہ ٹوٹل یونیورس ہے جو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ریلیجن کے اندر آ جاتا ہے. اگر اس تناظر میں دیکھیں تو بہت جو کینوس ہے مذہب کا وہ وسیع ہو جاتا ہے. کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو پھر آپ کو دین سے باہر نظر آئے. وہ سوال تھا کہ یہ جرائم کو کنٹرول کرنے میں مذہب کیسے اثر انداز ہوتا ہے. بنیادی طور پر وہ سوال ہی ذہن سے پوچھا جا رہا تھا کہ یعنی وہ کون سا فارمولہ وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مذہب کے پیچھے کون سی ڈرائیونگ فورس ہے جو یہ مسائل کو یا جرائم کو یا ایب نارمیلٹی کو کم کرنے کا بحث بنتی ہے. اب بات بالکل سیدھی سی ہے کہ مذہب آپ کو سپرفیشلی صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے فزیکل باڈی کو زہر کی طہارت کر لیں. زہر کی طہارت بھی از حد ضروری ہے کیونکہ مذہب اس کا بھی انسانوں کو پابند کرتا ہے. لیکن زہر کی پاکیزگی کے بعد جو مذہب ہے وہ آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ کو ایلیور کرتا ہے، آپ کو سیڈیوس کرتا ہے باطنی طہارت پہ، من کی پاکیزگی پہ، آپ کی سوچوں کی پاکیزگی پہ. جب سوچوں کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے انر بینگ سے آگاہ ہوں. تو جب آپ اپنے انر بینگ سے آگاہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ شعور ربانی کا ایک جو ریفلیکشن ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کائنات میں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو ہر سو اگر آپ کے اندر ایک ایسا دیکھنا پیدا ہو جائے کہ آپ کو ہر سو صورت یار کی جلوہ افروزی نظر آئے تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر کرمنالٹی کیسے ممکن ہے یا ایب نارمیلٹی کیسے ممکن ہے. تو وہاں تو پھر جو بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس انداز سے بالیدہ کرے گا، اپنے جو ویژن ہے اس کا جو باطن کے ساتھ یا اس کی کانشیسنیس کے ساتھ یا پیور سول کے ساتھ جب اس کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے یا اسے آبزرو کرتا ہے تو وہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ ہر سو وہی جلوہ افروز ہے، وہی ایک جو کانشیسنیس ہے وہی جلوہ افروز ہے، ہر سو وہی زہر ہے، وہی حویدہ ہے. زہر میں بھی وہی ہے، باطن میں بھی وہی ہے. یہ ریفلیکشن آف ڈیوائن مائنڈ ہے. تو اب اس ڈیوائن مائنڈ کے ساتھ کوئی آپشن نہیں رہ جاتا، کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا کہ جب آپ کو اندر اپنی ذات کی جھلک مل جائے تو آپ اپنے آپ کو اس ڈیوائن جو ریفلیکشن ہے جو فزیکل ورلڈ کی صورت میں موجود ہے آپ اس سے خود کو بچا سکیں یا دور کر سکیں. یہ ایک نیچرل میکینزم ہے. آپ چاہتے یا چاہنا یا نہ چاہنا تو یہ آپ کے مائنڈ کا کام ہے نا. تو
جب آپ آبزرو کریں گے، آبزرو کرنے سے مراد یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو ریڈیوس اینڈ کنٹرول دا نوائز آف یور chaotic مائنڈ. آپ اپنے جو ذہن کی شوریدگی ہے اسے آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے اینڈ اٹ ول بی سیٹل ڈاؤن نائسلی اینڈ پیسفلی. جب آپ اپنے اندر کے ساتھ جڑ جائیں گے تو یہ نائسلی اور پیسفلی خوبصورتی سے یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. یہ شوریدگی جو ہے نا، یہ سمندر پہ اٹھنے والی جو موجیں ہیں یہ بالکل سموتھ ہو جائیں گی اور سمندر کی سطح ہموار ہو جائے گی. ایسا ہی انسان کے ساتھ پھر ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ جو چیزیں باقی ہیں، یہ کرمنالٹی اور یہ باقی چیزیں، یہ خود بخود یہ تو کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ بھی کسی بھی قسم کے، جب آپ ایک کانشیسنس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ خود کفیل ہو جاتے ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ضروریات کی جو ترغیب ابھرتی ہے یہ ذہن سے تھی. اب آپ زندگی کو ایک نیچرل وے میں اور جوائفل انداز میں یہ محسوس کریں گے کہ یہ جو روح ہے آپ کے جسم کے ذریعے یہ ایک فزیکل ورلڈ کی فزیکیلٹی کا تجربہ حاصل کر رہی ہے. آپ کی باڈی سے آپ کی روح ظاہر ہو رہی ہے. اب اس طرح آپ کا ذہن بھی اور آپ کی باڈی بھی، وہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ وہ بنیادی طور پہ ایک ہی ہے، وہ ہے آپ کی کانشیسنس. چونکہ اسی روح کے ذریعے آپ کا یہ سارا جو فزیالوجی ہے یہ ایوالو ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کی باڈی اور اس کے بعد آپ کا مائنڈ، یہ سب کچھ بنیادی طور پہ اسی کا ہی عکس ہے. تو جب اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کا ذہن بھی آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. ناؤ یو ہیو بیکم دا ماسٹر آف یور اون مائنڈ، کہ اب آپ اپنے ذہن کے بھی خود ہی مالک بن گئے ہیں. تو اسے فقیر بھی کہتے ہیں کہ ذہن اس کے اپنے کنٹرول میں ہو. جب آپ کا ذہن اپنے کنٹرول میں ہوگا تو پھر آپ کمپیٹیبلٹی بنا دیں گے اپنی کانشیسنس کے ساتھ. تو آپ کا جو غیر ضروری شور ہے یا جو جتنی یہ طلب تمنا توقعات یہ ساری جو بھی ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی، ڈس اپیئر ہو جائے گی، ڈیزالو ہو جائے گی. اور آپ کی زندگی میں امن، سکون، چاہت، محبت آ جائے گی. یہ جو کرمنالٹی یا باقی اس طرح کی ٹاکسکس جو بھی چیزیں معمولات موجود ہیں ان کی معنویت بدل جائے گی. آپ کے دیکھنے کا انداز چیزوں کے معنی و مفہوم کو بدل دے گا. تھینک یو. اللہ سلامت رکھے.